جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی کے نام پر تصور یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام تاریکی ہے، اور اسلام کے مقابلے میں چاہے چرسی کا بھی طریقہ ہو، چاہے شرابی کا طریقہ ہو، چاہے حرام خور کا طریقہ ہو، چاہے وعدہ خلافی کرنے والے کا طریقہ ہو، چاہے عفت اور پاک دامنی کو تار تار کرنے والے کا طریقہ ہو، اس کو روشن خیالی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور انسان نے بارہا مشاہدہ کیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے کہ اس روشن خیالی کے نتیجے میں جو تاریکی پھیل رہی ہے، وہ تاریکی اتنی ہیبتناک ہے، اتنی ہولناک ہے، اتنی شرمناک ہے کہ خاندانی نظام کی عمارت آہستہ آہستہ ڈھاتی جا رہی ہے۔ روشن خیالی کے نتیجے میں مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، اور پھر 20-25 سال کی عمر میں جو کلچر اپنایا ہوا ہوتا ہے، جب لڑکا باپ بنتا ہے اور لڑکی ماں بنتی ہے، تو ان کو اپنے مقام اور اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو دلوایا تھا، جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کو دلوایا تھا، جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی عمارت کے لیے مقرر فرمایا تھا، وہ مقام کھو جانے کے نتیجے میں عمارت ڈھاتی چلی جا رہی ہے۔ اور کوئی بعید نہیں کہ اگر یہ راستہ اختیار کرتے رہے تو آئندہ اللہ نہ کرے یورپ کے معاشرے کی طرح 75% لوگ حرامزادے ہوں گے، 75% لوگ حرامزادیاں ہوں گی، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ جو میری نسل ہے، اس نسل کو مجھے اپنی قوم کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے ملک کے معمار تیار کرنے ہیں، اپنے ملک کی عمارت کو ان کے اوپر اور ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پہ ڈالنا ہے۔ آپ بتلائیے، جو خبط الحواس نسل ہوگی، جو شرم و حیا سے عاری نسل ہوگی، جو خودداری سے بالکل بیزار نسل ہوگی، جو مفاد پرست ہوگی، جو عیاش ہوگی، جو بدماش ہوگی، جو خرمستیوں میں مبتلا ہوگی، وہ نسل کس طریقے سے کسی قوم کی عمارت کو سنبھال سکتی ہے، کس طریقے سے وہ معاشرے کی عمارت کو گرنے سے بچا سکتی ہے، کس طریقے سے وہ عمارت جو انسان کی سربلندی کا ذریعہ ہے، جو انسان کی عزت کا ذریعہ ہے، جو انسان کی راحت کا ذریعہ ہے، جو انسان کے اطمینان کا ذریعہ ہے، جو انسان کی اخوت اور بھائی چارگی کا ذریعہ ہے، جو ایثار اور قربانی کا ذریعہ ہے، جو صلہ رحمی کا ذریعہ ہے، جو شرم و حیا کا پیکٹ تیار کرتا ہے، جو انسانیت کو عروج کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، وہ کیسے تیار ہوگی نسل؟ میں انتہائی درد کے ساتھ اور انتہائی تفصیلی جائزہ لینے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی بڑی تیزی سے نفوذ کر رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے شرمی بڑی تیزی سے نفوذ کر رہی ہے۔ شرم و حیا کا جنازہ اٹھا کر اور اس کے اوپر جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی برسیہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ باپ جو شرم و حیا کا پیکر بناتا تھا اپنی بیٹی کو، وہ ننگ دھڑک بیٹی کو لے جا کر اپنے ساتھ تقریبات میں شرم و حیا کے جنازے اٹھتا دیکھ رہا ہے، اور اس کے آنکھ کے اوپر، اس کی پیشانی کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی جنبش نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کو نام دے دیا ہے جدید کلچر کا، اس کو نام دے دیا گیا روشن خیالی کا۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلے بغیر آستین کا لباس سلوانا پڑتا تھا، اب آستین والے لباس کے لیے الگ پیمنٹ کر کے آپ مختلف برانڈ سے وہ کپڑے خریدیں گے، اس کے لیے دوپٹہ الگ خریدیں گے، آپ اس کے لیے شلوار الگ خریدیں گے، آپ اس کے لیے وہ کرتا، جس کرتے میں آپ آستین لگانا چاہتے ہیں، جس کرتے میں آپ استر لگانا چاہتے ہیں، اس کو آپ کو الگ خریدنا پڑے گا۔ یعنی چند سالوں میں پورے معاشرے کا مزاج تبدیل ہو گیا۔ پہلے کوئی لڑکا اگر سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا تو لوگ اس کو معیوب سمجھتے، اور اس کو بہت زیادہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آج باپ اپنے بیٹے کی سگریٹ کو سلگا کے دے رہا ہے، بیٹا باپ کی سگریٹ کو سلگا کے دے رہا ہے،
اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر بیٹا اور باپ ڈرنک کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور شراب معاشرے میں اس تیزی سے نفوذ کر گیا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا، تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے وہ ام الخبائث۔ پہلے تو ایک خاص علاقے اور خاص طبقے تک محدود تھا، اب یہ بالکل عموم میں بلوا کی صورت اختیار کر چکا ہے، حتیٰ کہ بدقسمتی کی انتہا کہ ایک ہندو اسمبلی میں کھڑے ہو کر بل پیش کرتا ہے کہ ہمارے نام پر لائسنس دیے جاتے ہیں اور شراب مسلمان پیتے ہیں، جبکہ ہماری کتابوں میں اور مسلمانوں کی کتابوں میں شراب حرام ہے، لہذا اس پہ پابندی لگائی جائے، تو اسمبلی کے سارے مسلمان ممبران اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بل پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی نئی تصویر ہے، یہ معاشرے کا ایک نیا مزاج اور نیا رنگ ہے، یہ وہی رنگ ہے جس رنگ نے غرناطہ کو تباہ کیا، جس رنگ نے اسپین کو تباہ کیا، جس رنگ نے بغداد کو تباہ کیا، جس رنگ نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو تہو بالا کر دیا، جن کے نام سے انسان کو جھرجھری آیا کرتی تھی، جن کی ہیبت کئی سو میل تک محسوس کی جاتی تھی، وہ خس و خاشاک کی طرح اڑ گئی، ہباء منثورا۔ آج کوئی ان کو اگر تاریخ کے اوراق میں نہ دیکھے تو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، جانتا نہیں، اور بدقسمتی تو یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم خلفائے راشدین کے نام بھی نہیں جانتے، بدقسمتی یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی معاشرے میں کتنا بڑا طبقہ ہے جو کلمہ طیبہ نہیں جانتا، جو کلمہ شہادت نہیں جانتا، جو دعائے قنوت نہیں جانتا، جس کو التحیات نہیں آتی، جس کو ایک سورت سے زیادہ سورت نہیں آتی۔ یہ بڑی ہیبتناک تصویر ہے، یہ بڑا ہیبتناک انداز ہے، یہ متفکر کرنے کے لیے وہ لوگ جو قوموں کے عروج و زوال پر نگاہ رکھتے ہیں، جو تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہیں، وہ ان حالات کو دیکھ کر مطمئن نہیں، بے چین ہیں اور بے قرار ہیں، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں کہ اے اللہ اس نسل کو تباہی سے بچا لیجیے۔ اگر ایک آدمی خود غرض ہو گیا، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ کس طریقے سے ایک فرد سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ بغداد کے اوپر حملہ ہوا، یہ قریب زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، تو ایک جنرل کی پوسٹنگ ہوئی بغداد میں، اس نے اپنی جو بٹالین تھی اس کے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں تم کو ایک تجزیہ کر کے پیش کرتا ہوں، تجزیہ پیش کرتا ہوں، تم اندازہ لگا لو کہ ہم کس قوم کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو ایک چرواہا چرا رہا تھا، اور چرواہا جانتا ہے کہ چرواہے کے لیے کتا کتنا ضروری ہے، کیونکہ بکریوں کا ریوڑ ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا ہے، اور وہ جو کتا ہوتا ہے وہ کتا جان جوکھوں میں ڈال کر ان ریوڑوں کو ایک جگہ کر کے مالک کے پاس لے کے آتا رہتا ہے۔ وہ جنرل اس چرواہے کے پاس گیا اور چرواہے سے کہا میں تمہیں $1 دوں گا، تو کیا تم اس کتے کو کاٹ دو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں $2 دیتا ہوں، تم اس کی کھال اتار دو گے؟ اس نے کہا جی بالکل کھال بھی اتار دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میں $1 اور دیتا ہوں، تم مجھے بتلاؤ کیا تم اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا دو گے؟ اس نے کہا بالکل بنا دوں گا۔ تو یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، تو وہ آدمی چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور کہا مجھے اگر تم $1 اور دو گے تو میں اس کا گوشت بھی کھا لوں گا۔ تو اس جنرل نے اپنے بٹالین سے کہا ہم اس قوم پر حملہ آور ہوئے ہیں جو قوم اپنے مخلصین اور محبین کو چند ٹکوں کی خاطر نہ صرف ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ صرف اس کی کھال اتارنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ $1 کے نتیجے میں اس کا گوشت بھی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسی معاشرے کے لوگ تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آج تک بغداد سنبھل نہیں سکا، باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے بغداد کو تباہ نہیں کیا۔ بغداد کی تاریخ اتنی اندھوناک ہے، اتنی اندھوناک ہے، جب بھی مصیبت آئی تو اندر سے ہی آئی۔ تو قوموں کو اگر عروج چاہیے، قوموں کو اگر ترقی چاہیے، قوموں کو اگر زندہ قوموں کی طرح جینا
مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں اور ارمان رکھتے ہیں تو ان قوموں کو اپنی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا، اپنی نسلوں پہ جٹ جانا پڑے گا، اپنی نسلوں کے ذہنی غلامی کو ختم کرنا پڑے گا۔ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جسمانی غلامی سے زیادہ ذہنی غلامی کہیں زیادہ ہلاکت آفرین اور تباہی خیز ہے۔ آج مجموعی طور پر مسلمان ذہنی غلام ہو چکا ہے۔ اگر مسلمان کو کہا جائے کہ یہ مکے سے آیا ہے تو اس کو اتنا اٹریکٹ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ واشنگٹن سے آیا ہے تو اس کو گھما گھما کے دیکھتا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو چاہے وہ کلچر کا حصہ ہو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس کی طرف توجہ دلانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ علماء کو اللہ رب العالمین نے راعی قرار دیا ہے، ذمہ دار قرار دیا ہے اور ان کے اوپر مسئولیت ڈالی ہے۔ تو لہذا میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کس طریقے سے ہم محنت کر کے کس طریقے سے ہم کوششیں کر کے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے ڈال دیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بٹھا دیں، کس طریقے سے ان کو باور کرائیں کہ دیکھو تمہاری عزت، تمہاری سربلندی، تمہاری کامیابی، تمہاری ناکامی، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ اور یہ صرف باتیں نہ ہوں بلکہ ہمارا کردار ہو، ہمارا گفتار ہو، ہمارے اخلاق ہوں۔ آپ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں، بلکہ کئی ملک آج بن چکے ہیں ایسے ہیں جہاں پر اسلام کردار سے پہنچا ہے۔ حتیٰ کہ فار ایسٹ کے اندر اسلام چند تاجروں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ لوگوں نے تاجروں کو دیکھا کہ وہ تجارت میں سچ بولتے ہیں، وہ کھری چیز دیتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، جو چیز دیتے ہیں وہ بالکل سچی ہوتی ہے، جو بات کرتے ہیں وہ بالکل اٹکل پہ تلی ہوئی بات ہوتی ہے، میزان پہ رکھ کر بالکل برابر تولا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایک نفس رکھا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ وہ ضمیر انسان کو وقتاً فوقتاً متوجہ کرتا رہتا ہے اچھی بات کی طرف۔ تو انہوں نے سوچا، انہوں نے جا کر پوچھا کہ تم کس مذہب کے ماننے والے ہو، تم کس دین پر عمل کرنے والے ہو، کس پیغمبر کو ماننے والے ہو۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو پورے کے پورے قوم مسلمان ہو گئے۔ حتیٰ کہ تاتاری فتنہ جب اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد اس نے دنیا کے اندر اسلامی تاریخ میں اتنا خون خرابہ نہیں ہوا، بلکہ انسانی تاریخ میں اس وقت تک اتنا خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب اسلام کے قدموں میں آئے ہیں تو چند عورتوں کے کردار سے متاثر ہو کر آئے۔ جب انہوں نے ان خواتین کو، جن خواتین کو وہ مسلمانوں گھروں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے، ان خواتین کے اخلاق کو دیکھا، ان خواتین کے کردار کو دیکھا، ان خواتین کے گفتار کو دیکھا تو وہ اتنا متاثر ہوئے، انہوں نے خود جن کو فتح کیا تھا ان کے سامنے مفتوح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ تاتاری فاتحین تھے، لیکن وہی فاتحین عورتوں کے سامنے، جو مسلمان عورتیں تھیں، ان کے سامنے مفتوحین بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حتیٰ کہ بر صغیر کے اندر اگر ایک طرف سے اسلام آ رہا ہے محمد بن قاسم کے راستے سے، تو ملبار کی ساحلوں پر اور ملبار کی بندرگاہوں پر مسلمان تاجروں سے اس طرف سے اسلام داخل ہو رہا ہے۔ اور وہ ملبار کے علاقے میں مسلمان تاجر جو یمن سے آیا کرتے تھے اور عرب کے مختلف خطوں سے آیا کرتے تھے، ان کے اخلاق دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہیں اپنے آپ کو اسلام کی غلامی میں دینا باعث افتخار سمجھا۔ اور آج بدقسمتی سے دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے گندی قوم مسلمان۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب سنائے لگے کہ میں نے
ایک صاحب میرے ساتھ سفر میں تھے، کہنے لگے کہ وہ سفر میں بات چھڑ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو اسلام کی خوبیوں کو دیکھیے اور فلاں فلاں تفصیلات بتائیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا آپ اسی پاکستان کی بات کرتے ہیں جس میں سب سے اچھی شراب میں نے وہیں پی تھی۔ وہ عالم کہنے لگے کہ میرا منہ بند ہو کر رہ گیا۔ ایک اور سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے کہ سب سے اچھی چرس میں نے پاکستان سے حاصل کی تھی۔ یہ کردار ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت لمبی بات نہیں کرنی ہے، بات صرف یہی کرنی ہے کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین، میں بھی اپنے لیے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ان کمزوریوں کو میرے اندر سے دور فرما دے۔ اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے اور ان کمزوریوں کو تلاش کیجئے، کیونکہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، انسان جب اپنے من میں ڈوبتا ہے تو زندگی کا سراغ اس کو مل جاتا ہے۔ جس طرح معروم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب چراغ لے کر کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے دن کے 12 بجے، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے اور نوجوانوں نے کہا کہ بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا تم اپنا کام کرو، مجھے کرنے دو۔ اور جب انسان کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے، اس کے اندر اس چیز کی دلچسپی اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جستجو پیدا ہو گئی، بار بار اصرار کیا، تو انہوں نے کہا بیٹا میری سوئی کھو گئی ہے، میں سوئی تلاش کر رہا ہوں۔ تو ایک لڑکے نے کہا کہ بابا جی آپ کی سوئی کہاں کھوئی ہے؟ تو کہنے لگے سوئی تو کھوئی ہے میرے گھر کے اندر جو سٹور ہے اس کے اندر، لیکن وہاں تاریکی ہے۔ تو میں نے کہا دن کے اجالے میں چراغ لے کے اس روشنی میں ڈھونڈوں گا تو سوئی مل جائے گی۔ تو نوجوانوں نے کہا بابا جی آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں، جو چیز جہاں کھوئی ہے وہاں تلاش کیجئے، تھوڑی روشنی بھی مل جائے گی۔ جب ان بچوں سے یہ جملہ دہرا لیا تو بابا جی کہنے لگے بیٹے ہماری کامیابی ہمارے اندر کھوئی ہوئی ہے، ہم اس کو باہر تلاش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ درد مندانہ پیغام ہے، اس کو سوچئے۔ طبقہ ہائے زندگی کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور جب کارگزاریاں سامنے آتی ہیں تو انسان لرز جاتا ہے کہ یا اللہ اسی معاشرے کے اندر یہ تو اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ایسی گندی صورتحال ہے کہ اس صورتحال کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ بوڑھا بھی گناہ زنا کے گناہ میں مبتلا ہے، بوڑھا آدمی، اور افتخار کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ اپنے موبائل میں تصویریں دکھاتا ہے کہ یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری، میں اس سے بھی تعلقات ہیں، اس سے بھی تعلقات ہیں، اس سے بھی تعلقات۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا لیکن فخریہ گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم صرف گناہ نہیں کر رہے بلکہ گناہ پر فخر کر رہے ہیں، چونکہ یہ روشن خیالی کا تصور ہے، کیونکہ یہ ایک آزاد معاشرے کا تصور ہے، یہ آزادی، آوارگی کو آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے آوارگی الگ چیز ہے، آزادی الگ چیز ہے۔ اسلام آزادی کا تو اعتراف کرتا ہے، آزادی کی آزادی کو مانتا ہے، لیکن آوارگی کو نہیں مانتا، آوارگی کی مذمت کرتا ہے۔ اور آوارگی اور آزادی، اس کا فرق آپ ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، زمین اور آسمان کا فرق ہے، مغرب اور مشرق کا فرق ہے۔ ہم آوارگی کو آزادی کا نام دے کر، روشن خیالی کا نام دے کر معاشرے کے اندر آوارگی کو فروغ دے رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے بھی، کلچر ڈے کے ذریعے سے بھی، اور مختلف میراتھن ریس کے ذریعے سے بھی، اور ہم ویلنٹائن ڈے کے نام پر بھی۔ یعنی ایک صاحب بتلانے لگے جس دن ویلنٹائن ڈے تھا اس دن کراچی میں پھول ایک لڑی نہیں مل رہی تھی۔ یہ معاشرہ ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے اور ہم کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے پورے شہر سے پھول ختم ہو گئے ویلنٹائن ڈے کے نام پر۔ کہاں گئے وہ پھول؟ کون تھے خریدنے والے؟ کس کو پیش کیا گیا؟ ہم سوچیں ذرا سا، اسی معاشرے کی بچیاں تھیں، اسی معاشرے کے بچے تھے جنہوں نے یہ پھول خریدے تھے، اسی معاشرے اور اسی
عزت دار خاندانوں کی لڑکیاں تھیں جن کو پھول پیش کیے گئے. یہ در حقیقت حرام کی محبت، اسلام محبت پاکیزہ محبت کا تصور ہے. اسلام میں ناپاک محبت کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے پورے خاندانوں کی حفاظت فرمائے، پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہم کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق دے اور سیکھنے کا احساس دے اور ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.